اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کے دل میں ان دونوں جگہوں کی زیارت کا شوق کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ حج کرنے کے لیے تو لوگ مخصوص مقدار میں جاتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے، عمرہ کرنے کے لیے لوگ بڑی مقدار میں جاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے دین سے دوری، مساجد سے دوری، علماء کرام سے دوری کی وجہ سے المیہ یہ ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، لیکن عمرہ بھی سیکھ کے نہیں جاتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتے ہیں وہاں لیکن نہ عمرہ ادا ہوتا ہے بلکہ ذمے میں بسا اوقات دم یعنی ایک بکرے کو ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو عمل بھی ہم کریں، اب دیکھیں نا، نماز پڑھنی ہے تو سیکھ کے پڑھی جائے، اگر روزہ رکھنا ہے تو سیکھ کے رکھا جائے۔ ایسے ہی جسے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے یا حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اسے بھی چاہیے پہلے سے ہی علماء سے سیکھے، پہلے سے ہی علماء کے پاس جائے، اچھی طرح سے سیکھ کر پھر اس سفر پر روانہ ہو۔ اب عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ عمرے کے اندر صرف 4 کاموں کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ جیسے نماز کے اندر فرائض ہیں اور واجبات ہیں، ایسے عمرے کے اندر صرف 2 فرض ہیں اور صرف 2 واجب ہیں۔ اب 4 چیزوں کو سیکھنا کون سا مشکل ہے؟ عمرے کے 2 فرض، ان میں ایک ہے احرام باندھنا۔ احرام یعنی چادریں پہن کر نیت کرنا عمرے کی یا حج کی، اور ساتھ زبان سے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو عمرے میں احرام باندھنا، چادریں باندھ کر، یہ چادریں احرام کا لباس ہے، احرام نہیں، چادریں باندھ کر عمرے کی نیت کر کے زبان سے تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا، اسے کہتے ہیں احرام۔ یہ احرام عمرے کے اندر شرط ہے، یعنی اسے فرض سمجھ لیں، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام نہیں باندھے گا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، عمرے کے اندر دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اور دنیا میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جس کا طواف کیا جا سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر طواف کرنا جائز نہیں۔ تو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے۔ عمرے کے اندر 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا تو اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ صفا اور مروہ یہ 2 وہ پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے تھے۔ اللہ جل جلالہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر اس ادا کو لازم کر دیا کہ اس وقت تک تمہارا نہ عمرہ قبول نہ حج قبول جب تک تم اماں ہاجرہ کی اس سنت کو ادا نہ کر لو۔ اس لیے اللہ کے لیے دین کی جو بھی کوئی قربانی دیتا ہے اللہ بڑے قدردان ہے۔ تو عمرے کا پہلا واجب صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا ہے۔ عمرے کا دوسرا واجب، جب آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی، اس چکر لگانے کو کہتے ہیں سعی کرنا، تو آخری عمرے کا عمل رہ جاتا ہے، آپ نے اپنے سر کے بالوں کو منڈانا ہے، بالکل حلق کروا دیں اس طرح کے ساتھ، یا قصر کروانا ہے، بالوں کو کتروانا ہے۔ بالوں کو منڈوانا مردوں کے اوپر واجب ہے، جبکہ عورتوں کے لیے بالوں کو منڈوانا نہیں، بالوں کو کتروانا یعنی اپنے بالوں کے نیچے سے بالوں کو انگلی پر لپیٹ کر جتنے بال آئیں ان کو کاٹ لینا، یہ عورتوں پر واجب ہے۔ مرد بھی قصر کروا سکتے ہیں، اسی طرح انگلی کے اس ایک حصے کے برابر اپنے بالوں کو کٹوا لیں تو اس سے عمرے کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ عمرے میں 2 فرض ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور اپنے سر کا حلق کروانا یا قصر کروانا، انہی 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی مسنون اور مستحب اعمال ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں کو سیکھ کر ہی
انہی پر عمل کر کے عمرہ کرنے والے جا کے عمل کر لیں تو عمرہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔